ویسے بھائی آخر الزمان کی حدیث پاک میں جب بڑی جنگوں کے متعلق جو حدیث پاک ہمیں ملتی ہیں اس میں کچھ ایسی حدیث پاک بھی ہیں جن کا ایگزیکٹ الفاظ تو مجھے یاد نہیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، تو اس کا حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، صحیح حدیث پاک ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا یعنی دشمنوں کے ساتھ، تو جب وہ چھپیں گے درختوں کے پیچھے، جب مسلمانوں نے بڑی تعداد میں انہیں قتل کریں گے تو وہ بھاگیں گے اور چھپیں گے درختوں کے پیچھے اور مختلف چیزوں کے پیچھے، تو وہ چیزیں بول کر بتائیں گی کہ یہ اے مسلمان یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو صرف ایک درخت کے سوائے باقی سارے یعنی کہ جو ہوں گے وہ بول کر بتائیں گے اور مسلمان قتل کریں گے۔ تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت بولے یا ایک پتھر بولے اور بول کر بتائے کہ اللہ 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 اللہ۔ جی آخر الزمان کی جو روایات ہیں اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ ایسی بھی ہوگی کہ جس میں دشمن کے ساتھ جب مقابلہ کیا جائے گا اور جب دشمن مسلمانوں کے اوپر یعنی کہ حملہ آور ہوگا تو مقابلے میں پھر مسلمان بھی اپنے دفاع کے لیے جنگ کریں گے، اور ایونچولی معاملہ یہ ہوگا کہ پھر وہ چھپتے پھریں گے، حتیٰ کہ درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپیں گے تو وہ بھی گواہی دیں گے کہ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے، اے مسلمان آ کے اسے قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ یہ جنرل مفہوم ہے حدیث کا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ درخت اور پتھر بھی گواہی دیں اور بولیں؟ قیامت کے منظر میں تو سمجھ آتا ہے کہ وہ تو دنیا ہی کوئی اور ہوگی، وہ اس میٹیریل دنیا کے رولز اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، لیکن اس دنیا میں یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی کو کہا جاتا 20 25 30 سال پہلے کہ تم یہاں پر بیٹھے ہوئے دنیا کے دوسرے کنارے پر ایک لمحے میں بات کر سکو گے اور ایسے آمنے سامنے بات کرو گے کہ جیسے وہ تمہارے سامنے ہے وہ بندہ، دنیا کے دوسرے کونے میں ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے بندے سے، ہزاروں نہیں لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے بندے سے تم ایسے بات کرو گے، وہ ہوگا دور ہی کہ جیسے وہ تمہارے بالکل سامنے ہے۔ آج سے 20 25 سال پہلے یہ بات کی جاتی، زیادہ پرانی بات نہیں، صرف 20 25 سال پہلے، تو وہ کیا سوچتا انسان؟ تو وہ یہی کہتا کہ یہ تو بالکل ہونکوں والی بات ہے، انہونی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھیں میں اور آپ واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں، بالکل دنیا کے جس مرضی کونے میں بندہ بیٹھا ہو بالکل ایسے سامنے ہوتا ہے کہ جیسے وہ دور ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں، او کما قال۔ تو یہ بات جنرلی اگر آپ اس کے اوپر وہ کریں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ران کیسے بول کے بتائے گی، لیکن آج میں اور آپ ہم سب لوگ یوں پاکٹ سے نکالتے ہیں اسمارٹ فون اور دیکھتے ہیں گھر والے کیا کر رہے ہیں، صرف بتاتی نہیں ہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں۔ تو ہمیں ران سے ہی نکالتے ہیں نا، پینٹ کی پاکٹ سے جب نکالتے ہیں یا سائڈ پاکٹ سے جب قمیض کی نکالتے ہیں تو وہ اپنی ران سے نکال کے ہم ساری انفارمیشن جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے گھر والے کیا کر رہے ہیں، ہم سب کرتے ہیں۔ تو اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جنگلی جانور انسانوں سے کلام کریں گے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ٹریکنگ وہ ہیں لیسز ہیں، ٹریکنگ ڈیوائسز ہیں فٹ کی جا رہی ہیں آپ کے سامنے، آپ اگر سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ وہ چیل کے اوپر فٹ کی گئی، کوئی جنگلی جانوروں کے اوپر فٹ کی گئی، اور ان سے سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ ریسیو ہوا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کیا کھایا، کدھر گیا، ہر چیز ہے وہ کمیونیکیٹ کیا کرتے ہیں وہ ڈیوائسز کے تھرو۔ جنگلی جانوروں سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے آج۔ تو اسی طرح سے اس کانٹیکسٹ میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، جیسے کہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس طرح 3000 کے لگ بھگ کالے رنگ